بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ سا بندہ۔ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو، کیا پتا اللہ پاک سے اس کا معاملہ ہم سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمانداری کو کھوٹے سکے سے پھرکا جاتا ہے۔ مشکل دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ خدا بچائے ایسے لوگوں سے جو دلوں میں دماغ رکھتے ہیں۔ چشم و زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے متعلق مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ 4 اعلان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ مجھے ہر اس شخص نے دکھ دیا جس پر مجھے بہت مان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شادی کرو کیونکہ رزق عورتوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ بھیڑ دے کر کبھی ڈرنا نہیں، غلطی نہیں کیا تو پھر جھکنا کیوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ رابطہ ہو اور ربط نہ ہو تو سمجھ جائیں لوگوں نے دل نہیں ادا لگا رکھا ہے، فرق سمجھے فرق پڑے گا۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کیا حوصلہ پایا ہے میرے چارہ گیروں نے، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ رویا نہیں کرتے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلال کو بھی شاہ جی بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سے دوسروں تک پہنچائے۔ امید وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا رہتا ہے، قید ہو یا آزادی، دل کا حوصلہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، محبت دینے والا ہمیشہ سکون پاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ جو ہاتھ دوسروں کے لیے بڑھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ زندگی کا حسن صرف لینا نہیں بلکہ دینے میں بھی ہے، روشنی بانٹنے والوں کے حصے میں ہمیشہ اجالا آتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آزما لیا ہے دنیا والوں کو، اب دل لگائیں گے اس سے جس نے دل بنایا ہے۔ معذرتیں قبول کرنی چاہیے پر اس شخص کو کبھی معاف نہ کرو جس نے تمہیں ہر طرح کی اذیت دی ہو، تمہارے خلوص و محبت کو ذلیل کیا ہو۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے اچھے وہ ہوتے بھی نہیں۔ ناراض آدمی کو محبت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی برا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام و محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ دعا ہے کہ تم کبھی ان اندھیروں میں واپس نہ جاؤ جن سے نکلنے کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے۔ اللہ پاک جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار راستے میں حائل کر دیتا ہے،
جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی۔ اس لیے بھروسہ اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک بے خبر نہیں، تم سے وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کروں۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا انشاءاللہ۔ قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے لوگ جو وقت بھی دیں، پیار بھی کریں، قدر بھی کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ تجھے نہیں آئے گی مفلسی کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں مگر سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ ہر شخص اپنا وکیل اور دوسرے کا جج بنا پھرتا ہے۔ بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو ماں سارا دن اسے پیار سے دیکھتی رہتی ہے، اور تمہارا رب تو تم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد۔ مجھے سچائی سے تکلیف دینا لیکن مجھے جھوٹ سے کبھی تسلی مت دینا۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا سوچتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگوں کو اپنے دائرے میں شامل رکھیے جو دکھ سکھ ناکامی اور کامیابی میں دل کے ساتھ نبھائیں، پھر چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ پسند کرنے لگے ہیں کچھ لوگ الفاظ میرے، مطلب محبت میں اور لوگ بھی برباد ہوئے ہیں۔ دل توڑنے والے کا حساب اللہ پر چھوڑ دو، جس نے تمہاری معصومیت کو تمہاری بیوقوفی سمجھ کر فائدہ اٹھایا، صبر رکھو۔ تکلیف دینے والوں کو میرا رب وہاں سے توڑے گا جہاں اس کا مان بھی نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں کو نہیں بھاتا ہر منظر، مجھ جیسے لوگ ہر کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ بڑا مزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ عجیب طرح سے دونوں ہی ناکام ہوئے محسن، وہ مجھے چاہ نہ سکا، میں اسے بھلا نہ سکا۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہیں۔ سارے قرض لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان کے جو ہماری ماں باپ کے ہمارے اوپر ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ وقت ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اتنے برے تو نہ تھے ہم جتنے الزام لگائے لوگوں نے، بس کچھ مقدر برے تھے، کچھ آگ لگائی اپنوں نے، اور پھر یہاں جانے کے بعد سب کی وفائیں جاگ جاتی ہیں۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتے نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی بخشش کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ افطاری کے بعد پانی کا پہلا بوند پینے پر دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں مولا حسین علیہ السلام جیسا صابر نہیں۔ دل بھی آباد ہے اس شہر خاموشی کی طرح، ہر طرف لوگ ہیں مگر عالم تنہائی ہے۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ میں بہت کم لوگوں کو ہاس رکھتا ہوں، جنہیں ہاس رکھتا ہوں بھی تاحیات رکھتا ہوں۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آتی ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں، بے شک۔ بے وجہ نہیں پڑتی رشتوں میں درار، کوئی اپنا ہی زہر گھولتا ہے اپنوں میں۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا،
वक्त तो आपकी अपनी शक्ल बदल देता है। वो आजमाता ही उस चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। इबादत कोई दलील नहीं, मामला से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। अगर हम तुम्हें ना देखने का इरादा कर लें तो यकीन रखना, तुम सामने भी आकर बैठ जाओ तो हम तुम्हें नहीं देखेंगे। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह पाक को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तबीर खून में बदल जाती है। ताल्लुक ख़त्म हो जाए तो उसको दफन कर दो कि जनाजा देर तक घर में रखा नहीं करते। क्यों रोते हैं लोग मोहब्बत की याद में इकबाल, जिंदगी जन्नत हो जाती अगर इतने आंसू इश्क खुदा में बहाते। देर से आते हैं अक्सर मुझे लोग समझ में, उस बात से अक्सर मुझे नुकसान हुआ है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ सुनाए तो उसे अच्छे से सुनना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो लेकिन वो उस हालात से गुजर रहा है।